یہ کہانی ہے کوڑی، یعنی ایسا شخص جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو۔ کوڑ ایک پرانی اور متعدی بیماری ہے جو جلد اعصاب اور جسم کے دوسرے حصوں کو متاثر کرتی ہے۔ ماضی میں کوڑی افراد کو معاشرے سے الگ کر دیا جاتا تھا کیونکہ اسے ایک شرمندگی یا منحوس بیماری سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کوڑیوں کو بستی سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ دوسرا شخص گنجے اور تیسرا شخص اندھے کا۔ کوڑی گنجے اور اندھے کا امتحان۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ ہے۔ پس اس نے ایک گابھن اونٹنی اس کو دی دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیزی پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ پس اس کو ایک گابھن گائے دی دی اور کہا اللہ تعالی اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہنے؟ اس اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ پس اس کو ایک گابھن بکری دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گایوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی۔ میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن و نفرت کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس کوڑی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے آج بجز خدا کے، اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی ہو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ بحوالِ بیشت زیور حصہ اول۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کوڑی گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ آخر میں آئے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب العالمین۔